اللہ الرحمن الرحیم۔ اہمیت مسئلہ الہ۔ اب تک آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کا اختلاف اسی طرح پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا اپنی اپنی امتوں کے ساتھ اختلاف مسئلہ الہ و لوازم الہ کے اندر تھا، جس کی وضاحت میں پہلا مسئلہ شرک فی التصرف، دوسرا مسئلہ شفاعت کا، تیسرا مسئلہ شرک فی العلم، چوتھا مسئلہ شرک فی العبادت والالوہیت۔ یہ چار مسائل آئے جن کے اندر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ مشرکین نے مخالفت کی۔ اتنا کچھ اصل اختلاف طے ہو جانے کے بعد اب اس مسئلہ الہ کی اہمیت جب سے دنیا کے اندر شرک پیدا ہوا ہے، نوح علیہ السلام کے زمانے سے یہ شرک پیدا ہو چکا ہے۔ آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی، بیٹے تھے، ان بیٹوں سے آگے اولاد بڑھتی گئی، ان کے اندر شرک نہیں تھا۔ ابتدائی انسان توحید کے قائل تھے، پھر آہستہ آہستہ شیطان نے لوگوں کو گمراہ کیا اور شرک پیدا کیا۔ جب شرک پیدا ہوا، سب سے پہلا پیغمبر جو شرک کی تردید کے لیے اللہ پاک نے مبعوث فرمایا، وہ پیغمبر نوح علیہ السلام تھے۔ پھر یہ نوح علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے پیغمبر کے زمانے تک جتنے پیغمبر بھی آئے ہیں، ان پیغمبروں کے شرعی احکام کے اندر کچھ نہ کچھ ملتوں میں فرق رہا ہے، لیکن توحید کا مسئلہ تمام پیغمبروں کے دین کے اندر برقرار رہا۔ نوح علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے، سب پیغمبروں نے اسی مسئلہ الہ و لوازم الہ پر محنت کی۔ پیغمبر سمجھاتے رہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس پہلی آیت لکھی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 7، پارہ نمبر 17۔
وما ارسلنا من قبلک من رسول، یہ رسول نکرہ ہے اور نکرہ نفی کے بعد آ رہا ہے. پھر اس لفظ رسول پر من استغراقیہ اللہ پاک نے داخل کیا. لفظ رسول کے اندر عموم پیدا کرنے کے لیے، نکرہ ہونے کی وجہ سے بھی عام، نکرہ تحت نفی ہونے کی وجہ سے عام، پھر من استغراقیہ کے داخل ہونے کی وجہ سے عام. آپ سے پہلے جو بھی پیغمبر کوئی آیا، ہر پیغمبر کے لیے یہ بات آ رہی ہے. آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کو ہم یہ وحی کرتے رہے. یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ ایک پیغمبر، دو پیغمبر نہیں، بلکہ ہر پیغمبر نے اپنے اپنے زمانے میں یہ مسئلہ سنایا ہے. ہر پیغمبر نے اپنے زمانے میں یہ مسئلہ سنایا ہے. ہر پیغمبر کو اللہ پاک نے اس مسئلہ کے سنانے کا حکم دیا ہے. کیا مسئلہ؟ لا الہ الا انا، کہ الہیت کسی کے اندر بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے. الہ صرف اللہ، اس کی وضاحت سمجھا چکا ہوں. الہ و لوازم الہ، اس الہ اور لوازم الہ میں کیا آتا ہے کہ تصرف کرنے والا ایک، جاننے والا دو، اور پھر تصرف کا تتمہ شفاعت تین، اور چوتھا پھر آ جاتا ہے عبادت. چار مسئلے آتے ہیں. پیغمبر ہر ایک سناتا رہا کہ تصرف کرنے والا صرف ایک ہے. ہر پیغمبر سناتا رہا کہ غائبانہ سننے والا، غائبانہ جاننے والا صرف ایک اللہ ہے. ہر پیغمبر سناتا رہا کہ رکوع، سجدہ، نظر، نیاز، اعتکاف، قسم، استمداد، یہ ہر قسم کی عبادت صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے. ہر پیغمبر نے یہ مسئلہ سنایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کی اجازت نہیں ہے. الہیت کو اور الہیت کے لوازمات کو اللہ تعالی کی ذات پر بند کر دو. اللہ کے علاوہ جن جن کو تم پکارتے ہو، انبیاء کرام کو، اولیاء کرام کو، یہ نبی ولی متصرف، کارساز، حاجت روا، مشکل کشا نہیں ہے. یہ نبی ولی تمہاری پکاریں سننے والے، تمہارے حال کو جاننے والے نہیں ہیں. ان کے لیے رکوع، سجدہ، نظر، نیاز، ان کی عبادت یوں کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ ایک پیغمبر یا دو پیغمبر نہیں، ہر پیغمبر نے اپنے اپنے زمانے میں یہ مسئلہ سنایا. یہ مسئلہ الہ کی اہمیت. اس کے بعد دوسرا ماخذ مسئلہ الہ کی اہمیت کے سلسلہ میں دوسرا ماخذ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. سورۃ نحل آیت نمبر 36، پارہ نمبر 14. ہم نے بھیجا فی کل امتن، ہر امت کے اندر رسولن رسول، ہر امت کے لیے رسول آیا.
ہر امت کے لیے رسول آیا، ہم نے رسول بھیجا، اس رسول نے پیغام کیا سنایا؟ اعبد اللہ۔ ہر رسول نے اپنی امت میں آنے کے بعد اللہ کی طرف سے پیغام کیا بتایا؟ اعبد اللہ، کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، واجتنب الطاغوت، طاغوت کی عبادت نہ کرو، غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ہر پیغمبر جو امت کے اندر آیا وہ ہر پیغمبر یہی پیغام سناتا رہا۔ یہ پیغام اتنا اہم ہے، یہ پیغام اتنا اہم ہے کہ ہر پیغمبر کو اللہ نے یہ پیغام دے کے بھیجا ہے۔ آگے آئیے، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں چونکہ لفظ تھا واجتنب الطاغوت، اس لیے اس پر فہم سلف طاغوت سے بچو، واجتنب الطاغوت، طاغوت سے بچو، کیا مطلب؟ میں معنی کر رہا تھا غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، طاغوت سے بچو، غیر اللہ کی عبادت نہ کرو۔ اب اس پر فہم سلف کہ واقعتاً اسلاف صالحین نے اس آیت کا معنی اسی طرح کیا ہے، تو سنو۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں یہ فی کل امت رسولا، لکھتے ہیں فی کل قرن و طائفۃ من الناس رسولا وکلہم یدعون الی عبادۃ اللہ، کلہم یدعون الی عبادۃ اللہ وینہون عن عبادت ما سواہ۔ ہر پیغمبر یہی کہتا رہا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اور وَيَنْهَوْنَ، پیغمبر روکتے رہے ما سوا کی عبادت سے۔ واجتنب الطاغوت کا معنی کیا ہے؟ غیر اللہ کی عبادت، ما سوا اللہ کی عبادت نہ کرو، غیر اللہ کی عبادت سے، ما سوا اللہ کی عبادت سے پیغمبر روکتے رہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر صفحہ 568 568 568 جلد نمبر 2، آگے ماخذ نمبر 3۔ ان پہلے دو ماخذ ان آیتوں میں اللہ پاک نے بتایا کہ ہر پیغمبر توحید سناتا رہا، شرک سے روکتا رہا۔ اب تیسرا ماخذ، قرآن پاک کی آیت ہے ام اتخذوا من دونہ آلہۃ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 24، پارہ نمبر 17۔ ام اتخذوا، کیا بنا لیے انہوں نے اللہ کے سوا آلہتن، کئی معبود، انہوں نے اللہ کے سوا
کئی معبود بنا لیے. کل کہہ دو ہاتو برہانکم اپنی دلیل لاؤ. یہ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو تم نے کئی معبود بنائے ہیں. غیر اللہ کی عبادت کرنے کے اوروں کو معبود بنانے کے کوئی برہان ہے تمہارے پاس, کوئی دلیل ہے, کوئی سند ہے, لے آؤ. ھذا ذکر ممئی, یہ ذکر ہے, بات ہے میری نہ میرے ساتھ والوں کی. وذکر من قبلی, اور یہی ذکر ہے مجھ سے پہلوں کا. میرا ذکر بھی یہی ہے, میرے ساتھ والوں کا ذکر بھی یہی ہے, مجھ سے پہلوں کا ذکر بھی یہی ہے. ذکر ممئی, میرے ساتھ والوں کا ذکر, و ذکر من قبلی, اور مجھ سے پہلے جو گزر چکے ہیں ان کا ذکر یہی ہے. اس ذکر سے مراد کتاب, جو میرے ساتھ والوں کے پاس کتاب ہے, یہ کتاب بھی یہی مسئلہ سناتی ہے. مجھ سے پہلے جتنے گزر چکے ہیں ان کے ساتھ جو کتابیں تھیں وہ کتابیں بھی یہی مسئلہ سناتی تھیں. قرآن بھی یہی مسئلہ سناتا ہے. قرآن سے پہلے جتنی کتابیں آئی ہیں وہ کتابیں بھی یہی مسئلہ سناتی تھیں کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو. اب یہ معنی اس کے لیے فہم سلف, یہ ذکر من قبلی, حافظ ابن کثیر لکھتی ہیں اس پر, یعنی الکتب المتقدمتا. اس ذکر سے مراد کیا ہے؟ پہلی آسمانی کتابیں. سمجھے؟ پہلی آسمانی کتابیں, وہ پہلی آسمانی کتابیں علی خلاف ما تقولونہ وتزعمونہ, جو تم کہتے ہو مشرک ہو, پہلی آسمانی کتابیں تمہارے خلاف ہیں. پہلی آسمانی کتابیں تمہارے خلاف ہیں. فَكُلُّ كِتَابٍ أُنزِلَ عَلَى كُلِّ نَبِيٍّ أُرْسِلَ نَاطِقٌ بِأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. ہر کتاب جو اللہ نے نازل کی, ہر رسول پر جو نازل کی گئی, ہر آسمانی کتاب ناطقٌ, ہر آسمانی کتاب ناطقٌ اعلان کرتی تھی کہ لا الہ الا اللہ. یہ تفسیر ابن کثیر صفحہ 176, صفحہ 176 جلد نمبر 3, صفحہ 176 جلد نمبر 3. اب ہر پیغمبر نے بھی یہی پیغام سنایا, ہر آسمانی کتاب نے بھی یہی پیغام سنایا. ہر پیغمبر نے یہی پیغام سنایا, ہر آسمانی کتاب نے یہی پیغام سنایا کہ شرک نہ کرو, عبادت صرف اللہ کی کرو, اللہ کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ کرو. عبادت کو اور عبادت کے لوازمات کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بند کر دو. اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ معبود بناؤ اور نہ غیر اللہ کے لیے عبادت کے لوازمات, عبادت کے لوازمات سمجھ آ چکا ہوں, یعنی متصرف, کارساز, حاجت روا, مشکل کشا, پکاریں سننا, حال کو جاننا, یہ کیا ہیں؟ معبود کے لوازمات. یہ معبود کے لوازمات بھی اللہ ہی کے لیے, عبادت بھی اللہ ہی کے لیے. یہ ہر آسمانی کتاب کی دعوت تھی. کسی نبی ولی کو متصرف, کارساز, حاجت روا, مشکل کشا, نفع کا مالک, نقصان کا مالک نہ سمجھو
کسی نبی ولی کے بارے میں عقیدہ نہ بناؤ کہ وہ پکاریں سنتا ہے، حال جانتا ہے، غائبانہ طور پہ دیکھتا ہے۔ کسی نبی ولی کے سامنے رکوع کرنے کی اجازت نہیں، اس کی قبر کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، اس کی قبر کا طواف کرنے کی اجازت نہیں، اس کے نام پہ نظر نیاز منت منوتی، اس کو حاجات اور مشکلات میں پکارنے کی اجازت نہیں۔ ہر پیغمبر بھی یہی سناتا رہا، ہر آسمانی کتاب بھی یہی دعوت دیتی رہی۔ اس سے اس مسئلہ کی اہمیت پتہ چلی۔ جتنا زیادہ اہم ہے یہ مسئلہ، آج امت نے اس مسئلے کو بالکل ہی چھوڑ دیا۔ تمام پیغمبر اس مسئلے کے لیے ماریں کھاتے رہے، تمام آسمانی کتابیں یہی مسئلہ سناتی رہیں، لیکن آج لوگ کہتے ہیں جی یہ اختلافی مسئلہ ہے، یہ نہ سنایا کرو۔ وہ جی نماز کی دعوت دو، جوڑ پیدا کرو، روزے کی دعوت دو، لیکن لا الہ الا اللہ جو پیغمبروں والا ہے نا اس کی دعوت نہیں۔ زبانی پڑھ لو لا الہ الا اللہ، مانا نہ سمجھاؤ، کھول کھول کر بیان نہیں کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کو واضح طور پہ بتانا نہیں ہے۔ اب واضح طور پہ بتایا جائے جو پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ پیغمبروں کا، کہ اللہ ہی کو معبود سمجھا جائے، اور مشرک اللہ کے علاوہ جن کو پکارتا ہے ان کو نہ معبود سمجھا جائے، نہ معبود کے لوازمات ان کے لیے ثابت کی جائیں۔ واضح بات ہے، اب صاف کہنا پڑے گا عبادت اللہ کے لیے ہے، رکوع سجدہ نظر نیاز اللہ کے لیے ہے، عبادت کے لوازمات پکاریں سننا حال جاننا متصرف کارساز ہونا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ لوگ بس لا الہ الا اللہ، بس جی سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، مخصوص مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، بس کہو جان چھوڑا، کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ تشریح کی تو تشریح میں اتنا بتا دیا، وہ جی دکان سے کچھ نہیں ہوتا، وہ جی ملازمت سے کچھ نہیں ہوتا، وہ جی کاروبار سے کچھ نہیں ہوتا، اور پیغمبر یہ سناتے تھے۔ اور مشرک دکان کے نام کی نظر نیاز دے دیتے تھے، دکان کو حاجت روا سمجھتے تھے، ملازمت کو حاجت روا سمجھتے تھے، اور جس کو وہ حاجت روا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں کہو کہ وہ حاجت روا نہیں ہے۔ وہ نبیوں ولیوں کو حاجت روا سمجھتے تھے، پیروں فقیروں کو حاجت روا سمجھتے تھے، کہو کہ پیر فقیر ایک ذرے کے مالک نہیں ہے، کارساز نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، مختار نہیں ہے، پکاریں نہیں سنتے، عالم الغیب نہیں ہے، نظر نیاز کے مستحق نہیں ہے۔ یہ ہے پیغمبروں کی دعوت۔ لیکن پیغمبروں والی دعوت گئی، آج کل سناتا ہی کوئی نہیں۔ اللہ پاک رحم فرمائے۔ اچھا جی، آپ کے سامنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت، تمام آسمانی کتابوں کی دعوت اب آ گئی۔ اب یہ جو توحید کا عقیدہ ہے، جسے اللہ کا ہر پیغمبر سناتا رہا ہے، ہر آسمانی کتاب نے یہ مسئلہ سنایا ہے، آج شرک کرنے والوں نے مختلف قسم کے
شبہات پیش کیے ہیں، اس لیے آگے عنوان ہے ازالہ شبہات۔ پہلا شبہ، بات کو سمجھو۔ مشرکین مکہ اپنے معبودوں کی صفات کو اللہ کی صفات کے مساوی سمجھتے تھے۔ پہلے سوال کو، شبہ کو سمجھو۔ سوال یہ ہے کہ پہلے جو شرک کرنے والے گزرے ہیں وہ مشرک تھے۔ کیوں مشرک تھے؟ وہ اپنے معبودوں کی صفات کو اللہ کی صفات کے مساوی برابر، اللہ کی صفات کے مساوی برابر سمجھتے تھے، اس لیے وہ مشرک تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی صفات ہیں ذاتی، وہ اپنے معبودوں کی صفات کو سمجھتے تھے ذاتی، تو اللہ کی صفات کے ساتھ کیا ہو گئی؟ مساوات۔ اللہ کی صفات کے ساتھ کیا ہو گئی؟ مساوات، برابری۔ اسی طرح اللہ کی صفات ہیں لا محدود، غیر متناہی۔ اللہ کی صفات کی کوئی حد و انتہا کوئی نہیں۔ وہ اپنے معبودوں کی صفات کو بھی لا محدود، لا متناہی، غیر متناہی سمجھتے تھے، برابر سمجھتے تھے۔ یہ اپنے معبودوں کی صفات کو اللہ کی صفات کے مساوی۔ مساوی سمجھو، ایک مساوی کا مطلب ذاتی، اللہ کی صفات بھی ذاتی، معبودوں کی صفات بھی ذاتی۔ دوسرا، اللہ کی صفات لامحدود، معبودوں کی صفات بھی لامحدود۔ وہ اپنے معبودوں کی صفات کو اللہ کی صفات کے برابر سمجھتے تھے، اس لیے وہ مشرک تھے۔ اس لیے وہ کیا تھے؟ مشرک۔ اگر مساوات کا عقیدہ نہ رکھتے، اللہ کی صفات کے برابر نہ سمجھتے، تو مشرک نہ بنتے۔ وہ مشرک کیوں بنے؟ وہ اپنے معبودوں کی صفات کو اللہ کی صفات کے مساوی، کہ اللہ کی صفات بھی ذاتی، معبودوں کی صفات بھی ذاتی، اللہ کی صفات بھی غیر متناہی، معبودوں کی صفات بھی غیر متناہی۔ یہ مساوی کا عقیدہ تھا ان کا، برابری کا عقیدہ تھا۔ اس مساوی عقیدہ کی وجہ سے وہ مشرک بنے۔ اس مساوی عقیدہ کی وجہ سے مشرک بنے۔ اپنے معبودوں کی صفات کو اللہ کی صفات جیسا، اللہ کی صفات جیسا کیا مطلب؟ اللہ کی صفات بھی ذاتی، معبودوں کی صفات بھی ذاتی ہے۔ جیسی صفات اللہ کی ویسی صفات معبودوں کی، یہ ذاتی۔
دوسرا جتنی، پہلے ہوا جیسی، دوسرا جتنی، جیسی صفت اللہ کی ویسی صفت معبودوں کی یعنی ذاتی. دوسرا جتنی، جتنی یعنی اللہ کی صفت غیر متناہی، معبودوں کی صفت بھی غیر متناہی. وہ اپنے معبودوں کی صفات کو اللہ کی صفات کے برابر سمجھتے تھے، اللہ کی صفات جیسی سمجھتے تھے ویسے ہی اپنے معبودوں کی صفات سمجھتے تھے. جتنی اللہ کی صفات سمجھتے تھے اتنی ہی اپنے معبودوں کی صفات سمجھتے تھے. اللہ کی صفات کو بھی ذاتی کہتے تھے، اپنے معبودوں کی صفات کو بھی ذاتی سمجھتے تھے. اللہ کی صفات کو غیر متناہی سمجھتے تھے، اپنے معبودوں کی صفات کو بھی غیر متناہی سمجھتے تھے. اس لیے وہ مشرک تھے. یہ بالکل مساوات کا ان کا عقیدہ تھا. اگر مساوات والا عقیدہ نہ ہوتا، برابر نہ سمجھتے، یعنی اللہ کی صفات کو کہتے ذاتی، معبودوں کی صفات کو کہتے عطائی، تو اللہ جیسی نہ ہوتا، اللہ کی صفات جیسی نہ ہوتا. اللہ کی صفات ذاتی، معبودوں کی صفات عطائی. یوں اگر فرق کر لیتے، اللہ کی صفات غیر متناہی، معبودوں کی صفات متناہی، معبودوں کی صفات متناہی، فرق کر لیتے، مساوات والا ان کا عقیدہ نہ ہوتا تو وہ مشرک نہ بنتے. اب سمجھو ذرا بات کو، یہ بہت بڑا شبہ ہے. آج کا مشرک بس وہ اپنے شرک پر پردہ ڈالنے کے لیے یہی ہر جگہ پر مغالطہ پیدا کرتا ہے. وہ جی مشرکین مکہ اپنے معبودوں کی صفات کو ذاتی سمجھتے تھے، اللہ کی صفات بھی ذاتی، معبودوں کی صفات بھی ذاتی، اس لیے وہ مشرک تھے. اگر معبودوں کی صفات عطائی سمجھتے تو مشرک نہ بنتے. پھر اپنے بارے میں کہتے ہیں ہم اپنے معبودوں کو حاجت روا، مشکل کشا. اپنے معبودوں کو تو نہیں کہتے، اپنے پیروں فقیروں کو، نبیوں ولیوں کو. ہم پیروں فقیروں کو، نبیوں ولیوں کو حاجت روا سمجھتی ہیں، مشکل کشا سمجھتی ہیں، عالم الغیب سمجھتی ہیں، سننے والا سمجھتی ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے یہ پیر فقیر ان کی صفات ہیں عطائی، اللہ کی صفات ہیں ذاتی. وہ صفات اور یہ صفات اور، لہذا شرک نہیں. اسی طرح اللہ کی صفات لا متناہی، لا محدود، پیروں فقیروں کی صفات محدود متناہی، لہذا شرک نہیں. اور پہلے زمانے کے جو مشرک تھے وہ اپنے معبودوں کی صفات کو اللہ کی صفات کے برابر سمجھتے تھے. اللہ کی صفات جیسا اور اللہ کی صفات جتنا، اللہ کی صفات جیسا یعنی ذاتی، اور اللہ کی صفات جتنا یعنی لا محدود لا متناہی. وہ مشرک تھے. کیوں؟ وہ اپنے معبودوں کی صفات کو ذاتی سمجھتے تھے، اپنے معبودوں کی صفات کو لا متناہی لا محدود سمجھتے تھے، اس لیے وہ مشرک تھے. اگر وہ ذاتی کی بجائے عطائی کے قائل ہو جاتے، لا محدود کی بجائے محدود کے قائل ہو جاتے تو وہ مشرک نہ بنتے. یہ ہے پہلا شبہ. جواب سمجھو بھائی. یہ جو سوال ہے، شبہ ہے، اس میں دو پہلو ہیں. اس میں دو
بات ذرا سمجھو. مشرکین مکہ اپنے معبودوں کی صفات کو عطائی مانتے تھے، اللہ کی صفات کو ذاتی مانتے تھے. اس لیے مشرکین مکہ اپنے معبودوں کی صفات کو ذاتی مانتے تھے اور اللہ کی صفات کو بھی ذاتی مانتے تھے، اس لیے مشرک تھے. مشرکین مکہ ذاتی کے قائل تھے، لا محدود لا متناہی کے قائل تھے. ایک اس میں دوسرا پہلو، اور شرک بنتا بھی تب ہے. شرک کب بنتا ہے؟ اس وقت بنتا ہے جب غیر اللہ کی صفات کو ذاتی سمجھا جائے. اگر ذاتی نہ سمجھا جائے، عطائی سمجھا جائے تو شرک بنتا نہیں. یہ جو سوال ہے شبہ ہے، اس کی کتنی جزیں ہیں؟ 2. ایک جز یہ ہے کہ مشرکین مکہ مساوات والا عقیدہ رکھتے تھے. مشرکین مکہ مساوات والا عقیدہ رکھتے تھے. دوسرا، اور شرک بنتا بھی اس وقت ہے جب عقیدہ مساوات والا ہو. اگر مساوات والا عقیدہ نہ ہو تو شرک بنتا نہیں ہے. مساوات کی تشریح کر چکا ہوں. مساوات کا دار و مدار 2 چیزوں پر، ایک ذاتی، دوسرا لا متناہی. جیسا جتنا، کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسا اور جتنا، اللہ کی صفات جیسا ذاتی، یہ مساوات. اللہ کی صفات جتنا لا محدود لا متناہی. وہ سمجھے؟ جیسا تے جتنا، جیسا اور جتنا. اللہ کی صفات بھی ذاتی، معبودوں کی صفات بھی ذاتی، یہ مساوات ہے. اس مساوات کا نام ہے مساوات باعتبار کیفیت کے. اس مساوات کا نام کیا ہوگا؟ مساوات باعتبار کیفیت. کہ صفات کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ کی صفات کی کیفیت ذاتی، معبودوں کی صفات کی کیفیت بھی ذاتی. یہ مساوات باعتبار کیفیت کے. اور مختصر لفظ کو ہو تو کہو گے مساوات کیفی. مساوات کیفی، باعتبار کیفیت کے مساوات، مساوات کیفی. مساوات کیفی کیا ہے؟ اللہ کی صفات بھی ذاتی، معبودوں کی صفات بھی ذاتی. دوسرا، اللہ کی صفات لا محدود، معبودوں کی صفات بھی لا محدود. اسے کہا جائے گا مساوات باعتبار کمیت. مساوات باعتبار کمیت، تعداد، کمیت. کمیت کے اعتبار سے برابری، کہ جتنی صفات اللہ کی اتنی صفات معبودوں کی. اللہ کی صفات بھی لامحدود، معبودوں کی صفات بھی لامحدود. یہ مساوات ہو گئی باعتبار کمیت کے. مساوات باعتبار کمیت کے. اور اسے مختصر لفظ کہو تو کہو گے مساوات کمی. باعتبار کمیت یعنی مساوات کمی باعتبار کمیت، باعتبار تعداد، جتنا، جتنی. تو مساوات کیفی تے مساوات کمی. اور مختصر لفظ ہوگا مساوات. مختصر لفظ کیا ہوگا؟ مشرکین مکہ مساوات کا عقیدہ رکھتے تھے، اس لیے مشرک تھے. مساوات کا عقیدہ رکھتے تھے اس لیے مشرک تھے. اگر مساوات کا عقیدہ نہ ہوتا تو مشرک نہ بنتے. اور
ہم اپنے پیروں فقیروں کے لیے مساوات کا عقیدہ نہیں رکھتے جی، مساوات کا عقیدہ نہیں رکھتے جی، کیفیت کے اعتبار سے بھی مساوات نہیں، کیفیت کے اعتبار سے بھی مساوات نہیں۔ کیوں؟ اللہ کی صفات ذاتی، پیروں فقیروں کی صفات عطائی، لہذا شرک نہیں۔ اور سمجھے؟ دوسرا مساوات کمی، کہ اللہ کی صفات لامحدود، پیروں فقیروں کی صفات محدود، وہ اور یہ اور، شرک نہیں۔ شرک مساوات کا عقیدہ رکھتے تھے مشرک مکہ کے، مساوات باعتبار کیفیت بھی، مساوات باعتبار کمیت بھی، اس لیے وہ مشرک تھے۔ ایک جز، اور دوسری جز کہ شرک بنتا بھی تب ہے کہ عقیدہ مساوات کا ہو، اگر مساوات کا عقیدہ نہ ہو تو شرک نہیں بنتا۔ اب آئیے جی، سوال سمجھنے کے بعد مشرکین مکہ مساوات کا عقیدہ رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے، یہ بات بعد میں کرتے ہیں، اس کی تشریح آتی ہے انشاءاللہ۔ پہلا جواب سمجھو، جو عقیدہ ہو مشرکین کا، کیا شرک وہی ہے؟ کیا شرک وہی ہے؟ اس کے علاوہ شرک نہیں؟ یعنی سارے صوبے کا دار و مدار تم نے رکھا ہے مشرکین مکہ پر کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ایسا، لہذا شرک یہی۔ تو کیا شرک مشرکین مکہ کے عقیدے پر بند ہے؟ کیا مشرکین مکہ کے عقیدے پر شرک بند ہے؟ یہ بات تو نہیں۔ مشرکین مکہ میں شرک کے شعبوں میں سے ایک شعبہ تھا، شرک کے شعبوں میں سے ایک، وہ بات سمجھے، شرک مشرکین مکہ کے عقیدے میں بند نہیں ہے، منحصر نہیں ہے۔ اب مشرکین مکہ غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے بت بنا کر، غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے بت بنا کر، گویا کہ بت پرست تھے۔ اب آدمی کوئی کہے جی بت کی پوجا تو شرک ہے، بزرگ کی پوجا شرک نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا شرک نہیں ہے، عزیر علیہ السلام کی پوجا شرک نہیں ہے، اس لیے کہ مکے کا کافر تو عزیر علیہ السلام کی عبادت تو نہیں کرتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت تو نہیں کرتا تھا۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ شرک صرف اسی کو کہتے ہیں جو مکہ کا کافر کرتا تھا۔ بات تو اتنی ہے کہ مکہ کے کافروں میں شرک کے شعبوں میں سے ایک شعبہ تھا، لیکن صرف شرک وہی نہیں ہے، شرک تو اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ بت کی پوجا کرنے والا بھی مشرک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے والا بھی مشرک ہے، عزیر علیہ السلام کی عبادت کرنے والا بھی مشرک ہے۔ تو پہلا جواب کہ شرک کو مشرکین مکہ پر بند کر دینا، مشرکین مکہ پر بند کر دینا درست نہیں ہے۔ اور اب اگلی بات سمجھو، جو مشرکین مکہ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مساوات کا عقیدہ رکھتے تھے، مساوات کا عقیدہ
رکھتے تھے مساوات باعتبار کیفیت بھی اور مساوات باعتبار کمیت بھی، مساوات کا عقیدہ رکھتے تھے؟ جواب سمجھو، جواب یہ ہے کہ مشرکین مکہ کے وہم و گمان کے اندر بھی مساوات کا عقیدہ نہیں تھا۔ یہ آج کا مشرک اپنے شرک پر پردہ ڈالنے کے لیے مختلف مغالطے پیدا کرتا ہے، ورنہ مشرکین مکہ کے وہم و گمان کے اندر بھی مساوات کا عقیدہ نہیں تھا۔ وہ اپنے معبودوں کی صفات کو باعتبار کیفیت کے بھی اللہ کے مساوی نہیں سمجھتے تھے، باعتبار کمیت کے بھی اللہ کے برابر نہیں سمجھتے تھے۔ مشرکین مکہ مساوات کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، ذاتی کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ بات سمجھے؟ اب ذاتی کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، مساوات کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، لیکن پھر بھی مشرک تھے، پھر بھی مشرک تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے مساوات کا عقیدہ نہ ہو تب بھی شرک بن جاتا ہے۔ اس لیے آج کے زمانے کا مشرک یہ کہے جی ہم تو ذاتی نہیں سمجھتے پیروں فقیروں کی صفات کو، ہم تو پیروں فقیروں کی صفات کو لامحدود نہیں سمجھتے، ہم مساوات کے قائل نہیں ہیں۔ یہ اگر مساوات کے قائل نہ ہوں گے، مکہ کے کافر بھی مساوات کے قائل نہیں تھے، وہ بھی مساوات کے قائل نہیں تھے، پھر بھی مشرک تھے۔ یہ بھی مساوات کے قائل نہ ہوں پھر بھی مشرک بنیں گے۔ مشرکین مکہ مساوات کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، برابری کا عقیدہ، اپنے معبودوں کی صفات کو ذاتی نہیں سمجھتے تھے، یعنی اللہ کی صفات جیسا۔ مساوات باعتبار کیفیت، لفظ یاد رکھنا، مساوات باعتبار کیفیت کے قائل نہیں تھے۔ دوسرا اپنے معبودوں کی صفات کو لامحدود، مساوات باعتبار کمیت کے بھی قائل نہیں تھے۔ آئیے اس کا ماخذ یہ پہلے آپ کے پاس پہلا ماخذ سید محمود آلوسی حنفی، سید محمود آلوسی حنفی تفسیر روح المعانی والے، اور دوسرے علامہ عمادی تفسیر ابو السعود والے، یہ دو بزرگوں کا حوالہ آ رہا ہے، دو اہل سنت والجماعت کے معتبر مفسر ہیں، اہل سنت والجماعت کے مستند معتبر مفسر ہیں۔ اب آئیے وہ لکھتے ہیں والحال انہم ما زعموا، خیال کرنا، والحال انہم ما زعموا انہا تماثلہ فی ذاتہ و صفاتہ، والحال انہم، حال یہ ہے کہ بے شک وہ جو مشرک تھے مکہ کے، جو مکہ کے ما زعموا، انہوں نے یہ کبھی خیال بھی نہیں کیا تھا، سمجھو، اور قائل ہونا تو درکنار، انہوں نے تو کبھی یہ خیال بھی نہیں کیا تھا کہ انہا تماثلہ، انہا وہ معبود ان کے جو معبود ہیں وہ معبود تماثل، مثل، مساوی، برابر، سمجھو، تماثل، مثل، مساوی، برابر، وہ برابر ہیں، مساوی ہیں اللہ کے ذات و صفات میں۔ یہ مساوات والا عقیدہ، مثلیت والا عقیدہ، برابر ہونے والا عقیدہ، اس مساوات کے عقیدہ کا ان مشرکوں نے ما زعموا کبھی خیال بھی نہیں کیا تھا۔ اور تم تو کہتے ہو وہ مساوات کے عقیدے کے قائل تھے، لیکن اہل سنت والجماعت کیا کہتی ہیں؟
کہ ان مشرکوں کے گمان اور خیال میں بھی یہ بات کبھی نہیں آئی تھی. وہ مساوات کے قائل نہیں تھے، بلکہ مساوات کا عقیدہ ان کے خیال میں بھی نہیں تھا. تفسیر المعانی صفحہ 191 جلد نمبر 1 اور تفسیر ابو سعود صفحہ 76 جلد نمبر 1. اب مساوات کا عقیدہ مشرکوں کا نہیں تھا، لیکن مشرک تھے. مشرک ہاں موجودہ زمانے کا عقیدہ کہ مشرک ہے جی میں مساوات کا قائل نہیں، لہذا میں مشرک نہیں. مساوات سے بچ کر وہ اپنے آپ کو شرک کے فتوے سے بچائے، باوجود کہ اللہ کے ساتھ شریک کرے. مکے کا کافر مساوات کا قائل نہیں تھا لیکن شرک کرتا تھا. موجودہ زمانے کا مشرک بھی مساوات کا قائل نہیں ہوگا لیکن شرک کرنے سے مشرک ہوگا. اب یہ پہلا ماخذ آیا ہے، اس پہلے ماخذ میں 2 حوالے ہیں، تو گویا کہ یہ ایک ماخذ نہ ہوا، 2 ماخذ ہو گئے. آگے آئیے. یہ دوسرا ماخذ، یہ دوسرا حقیقت کے اندر یہ تیسرا ہے. گویا کہ پہلا جو ماخذ ہے اس میں چونکہ 2 تفسیروں کے حوالے آ چکے ہیں، لہذا وہ ایک ماخذ نہیں ہے. وہ ماخذ کتنے ہیں؟ 2. اب دوسرا جو ماخذ آ رہا ہے یہ دوسرا نہیں ہے، گویا کہ یہ تیسرا ہے. یہ حافظ ابن کثیر کی عبارت ہے. لکھتی ہیں وَمَا هَذَا فَقَدْ أَشْرَكُوا مَعَهُ فِي الْإِلَٰهِيَّةِ وَمَا هَذَا فَقَدْ أَشْرَكُوا مَعَهُ فِي الْإِلَٰهِيَّةِ فَعَبَدُوا غَيْرَهُ مَعَهُ فَعَبَدُوا غَيْرَهُ مَعَهُ مَا اعْتِرَافِهِمْ أَنَّ الَّذِينَ عَبَدُوهُمْ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَلَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَسْتَبِدُّونَ بِشَيْءٍ بل اعتقدوا انہم یقربونہم الیہ زلفا. تفسیر ابن کثیر صفحہ 252 جلد نمبر 3. اب دیکھو جی، یہ حافظ ابن کثیر کی عبارت ہے، یہ تیسرا ماخذ ہے. ما ھذا، اس کے باوجود پہلے زمانے کے مشرکوں نے فقد اشرکوا معہ فی الالہیت، انہوں نے شریک بنایا اللہ کے ساتھ الہیت میں، اللہ کے ساتھ الہیت میں شریک بنائے. کس طرح؟ فعبدوا غیرہ معہ، انہوں نے غیر اللہ کی عبادت کی اللہ کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کی. ما اعترافہم، اب یہاں سے توجہ کرنا، ما اعترافہم، باوجود اس کے کہ وہ مشرکین مکہ اعتراف کرتے تھے، اقرار کرتے تھے کیا؟ ان الذین عبدوہم، کہ جن پیروں فقیروں کی وہ عبادت کرتی ہیں. ان الذین، اس قسم کے حوالے ذہن میں رکھنا، اب بت نہیں، الذین ذویل عقول، جن کی یہ عبادت کرتی ہیں، لا یخلقون شیئا، وہ نہیں پیدا کر سکتے ایک چیز کو بھی. بلے بلے، پہلے زمانے کے مشرک کہتے تھے، اقرار کرتے تھے اپنے معبودوں کے بارے میں کہ ہمارے معبود نہیں پیدا کر سکتے شیئن، ایک ذرہ بھی،
خالق نہیں ہیں، ولا یملکون شیئا، اور مالک نہیں ہے کسی چیز کے۔ پہلے زمانے کے مشرکوں کی بات آ رہی ہے، وہ کیا کہتے تھے؟ ہمارے معبود مالک کل ہونا تو درکنار، یہ تو مالک جز بھی نہیں ہے۔ پہلے زمانے کا مشرک، آج کے زمانے کا مشرک تو مالک کل سمجھے گا نا۔ لا یملکون شیئا، وہ کہتے تھے ہمارے معبود مالک نہیں ہے شیئا، ایک ذرے کے، ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے۔ آگے ولا یستبدون بشیء، اس لفظ کو سمجھنا، اور کسی چیز میں مستبد، استبد یستبد بمعنی استقل یستقل، مستقل مستبد ذاتی، سمجھو کسی چیز میں مستبد نہیں، یعنی کوئی چیز ان کی ذاتی نہیں ہے۔ وہ اپنے معبودوں کے بارے میں کہتے تھے ہمارے معبودوں کی ایک ذرہ چیز بھی ذاتی نہیں بلکہ سب کچھ عطائی ہے۔ اور سمجھے وہ کیا کہتے تھے؟ ہمارے معبودوں کی کوئی چیز ذاتی نہیں ہے۔ لا یستبدون بشیء، کسی چیز میں بھی وہ مستقل نہیں ہے، یعنی ذاتی طور پہ مالک نہیں ہے، بل اب سمجھو اعتقدوا، ان کا عقیدہ تھا کہ یہ ہمارے معبود یقربونہم، صرف اللہ کے قریب کرتی ہیں، صرف اللہ کے قریب کرتی ہیں، ہمارے واسطے ہیں، ہمارے وسیلے ہیں، اللہ کے برابر نہیں، صرف اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، اللہ کے برابر نہیں مانتے تھے، مساوات کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، لیکن مشرک تھے۔ یہ کہنا کہ مکہ کا کافر ذاتی کا قائل تھا، مساوات کا عقیدہ رکھتا تھا، حافظ ابن کثیر کہتے ہیں مساوات کا عقیدہ نہیں رکھتا تھا، بلکہ صرف کہتے تھے ہمارے معبود تو واسطے اور وسیلے ہیں، سفارشیں کرنے والے ہیں، بس۔ تو مشرک تھے، اور آج کا مشرک بھی کہتا ہے ہمارے سفارشی ہیں، واسطے اور وسیلے ہیں، اور سمجھے ان کی صفات ذاتی نہیں ہے، عطائی ہیں۔ جس طرح وہ عطائی سمجھتے تھے ذاتی نہیں سمجھتے تھے، مشرک تھے۔ موجودہ زمانہ کا مشرک بھی کیا بنے گا؟ مشرک بنے گا۔ تفسیر ابن کثیر صفحہ 252 جلد نمبر 3، یہ تیسرا ماخذ ہو گیا۔ آگے جو تیسرا ماخذ لکھا ہے وہ گویا کہ چوتھا ہے۔ یہ آپ کے سامنے اہل سنت والجماعت مفسرین کے حوالے آ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو اہل سنت والجماعت گزرے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مشرکین مکہ مساوات کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ مساوات کا عقیدہ، نہ مساوات کیفیت والی نہ مساوات کمیت والی۔ اب آؤ جی چوتھا ماخذ، یہ جو نمبر 3 لکھا ہے گویا کہ نمبر 4 ہے۔ یہ امام رازی کی عبارت ہے۔ امام رازی لکھتی ہیں اعلم انہ لیس فی العالم احد یثبت للہ شریکا یساویہ فی الوجود والقدرت والعلم والحکمت۔ واہ امام رازی! ہمارے اہل سنت والجماعت مفسرین بہت کام کر گئے ہیں، اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہیں ان لوگوں پر۔